روس کے مقابلے میں یوکرین کے پاس کتنی فوجی قوت موجود ہے؟ یوکرین کی افرادی عسکری قوت روس کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ البتہ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوج روس کی جارحیت کے خلاف مزاحمت اور جانی و مالی نقصان روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سے پہلے 2014 میں بھی روس اور یوکرین کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی جس میں روس نے بآسانی یوکرین کے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ حال ہی میں رائٹرز نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یوکرین کی فوج 2014 کے مقابلے میں اس وقت زیادہ تربیت یافتہ اور مقابلے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ یاد رہے کہ 2014 میں یوکرین کے علاقے کریمیا پر روس نے بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا تھا، جو کہ روس کی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اس جنگ میں اگر دونوں ممالک کو دیکھا جائے تو روس کو نہ صرف روایتی جنگی ساز و سامان میں یوکرین پر برتری حاصل ہے، بلکہ وہ ایٹمی قوت کے لحاظ سے بھی دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ مزید یہ کہ روس کے پاس کچھ ایسے تباہ کن ہتھیار بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ روس کے ساتھ جنگ کرنے سے کتراتے ہیں۔ ایک خطرہ اور بھی ہے کہ اگر یورپ اور امریکہ اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو دنیا کی تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، کیونکہ اب روس کسی طرح رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ روس کا اب یہ نظریہ ہے کہ وہ اپنی USSR کے دور کی ریاست واپس چاہتے ہیں جس کا رقبہ بہت زیادہ ہے۔ اگر امریکہ اور یورپ اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو پھر روس کو یہ جنگ جاری رکھنے کا ایک بہانہ مل جائے گا، جس کے بعد تیسری جنگ عظیم کو ہونے سے کوئی بھی روک نہیں پائے گا۔ لندن کے ایک اور ادارے IISS کی 2022 کی ملٹری بیلنس رپورٹ کے مطابق روس کی بڑی فوج کی تعداد 2,80,000 کے قریب ہے، جبکہ مجموعی طور پر روس کی مسلح فوج کی تعداد تقریباً 9 لاکھ ہے۔ IISS کے مطابق روس کے پاس اس وقت 2,840 جنگی ٹینک موجود ہیں۔ اگر یوکرین کو دیکھا جائے تو روس کے 3 ٹینکوں کے مقابلے میں یوکرین کے پاس صرف 1 ٹینک موجود ہے۔ روس کیونکہ جنگی حکمت عملی میں ماہر ہے اور جنگ کا پرانا کھلاڑی ہے، اس لیے جنگ سے پہلے ہی روس نے یوکرین کی سرحد پر 1 سے 1.5 لاکھ کی فوج تعینات کر دی تھی۔ اس کے علاوہ روس نے اپنے فوجی دستے جنگی مشقوں کے بہانے بیلاروس میں بھیج دیے تھے، یعنی کہ کسی بھی وقت صورتحال گمبھیر ہونے کی صورت میں روس بیلاروس کے راستے سے یوکرین میں داخل ہو سکے۔ ادھر اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یوکرین نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنی دفاعی صلاحیتوں اور عسکری تربیت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ یوکرین نے اپنی مسلح فوج کی افرادی قوت بڑھا کر 3,60,000 کے قریب پہنچا دی ہے۔ 2010 کے بعد یوکرین نے اپنا دفاعی بجٹ بڑھانا شروع کر دیا تھا اور یہ بجٹ 2010 سے 20 کے دوران ہر سال بڑھتا ہی گیا۔ رواں سال یوکرین کا دفاعی بجٹ 4.3 ارب ڈالر سالانہ پر جا پہنچا۔ بجٹ میں بے پناہ اضافے کے باوجود بھی اس کا بجٹ روس کے دفاعی بجٹ کے 10ویں حصے کے برابر ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جنگی طیاروں اور میزائلوں کے حملے کے خلاف یوکرین کا دفاع بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے روس یوکرین میں موجود بنیادی انفراسٹرکچر کو بری طرح تباہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم یوکرین فوج کے جنگی تجربہ کو دیکھیں تو یوکرین کی فوج اپنی مشرق میں دونباس کے علاقے میں روس کے حمایت یافتہ علیحدگی پسند گروپوں سے لڑائی میں مصروف ہے۔ یہ بغاوت سن 2014 میں روس کی مدد سے شروع ہوئی تھی اور یوکرین کی فوج اس کو کچلنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جنگی تجربے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یوکرین کے پاس محدود فاصلے تک فضائی دفاع کا نظام بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ ٹینک شکن ہتھیار بھی موجود ہیں، جن میں امریکہ سے منگوائے گئے جیولین میزائل شامل ہیں، جو کہ روس کی پیش قدمی کو کافی حد تک روک سکتے ہیں۔ فوج کے علاوہ یوکرین کے پاس سرحدوں کی حفاظت کے لیے رضاکاروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ان رضاکاروں اور ریزرو فوج کے دستوں کو ملا کر یوکرین فوج کی کل تعداد 9 لاکھ تک جا پہنچتی ہے۔ مزید یہ کہ یوکرین کے زیادہ تر مرد فوج سے عسکری تربیت حاصل کر چکے ہیں، وہ جنگی طور پر مکمل تربیت یافتہ ہیں۔ چنانچہ اگر روس یوکرین پر اپنا قبضہ جما بھی لیتا ہے تو روس کو آبادیوں میں بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یوکرین نے یہ ماڈل اسرائیل کو دیکھ کے اپنایا تھا، جس میں اسرائیل نے اپنی آبادی کے مردوں اور خواتین کے لیے
فوجی تربیت لازمی کر دی تھی۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد روس نے 1990 کی دہائی میں چیچنیا کے ساتھ ایک جنگ لڑی تھی۔ اس کے بعد روس نے 2008 اور 2014 میں بھی جنگوں میں حصہ لیا تھا، لیکن اب کی جنگ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد روس کے لیے سب سے مشکل جنگ ہونے والی ہے۔ یورپین ممالک نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے یہ تو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ یوکرین میں اپنے فوجی دستے نہیں بھیجے گا، لیکن 2014 کے بعد سے اب تک امریکہ نے یوکرین کو 2.5 ارب ڈالر کی فوجی امداد فراہم کی ہے، جن میں ٹینک شکن میزائل، ساحل کی نگرانی کے لیے کشتیاں، بختر بند گاڑیاں، سنائپر رائفلز، ڈرونز، ریڈار سسٹم، نائٹ ویژنز اور مواصلات کا نظام شامل ہے۔ ترکی نے TB2 ڈرونز یوکرین کو مہیا کیے تھے، جو اب روس کی پیش قدمی کو اپنے نشانے کے ذریعے روک رہے ہیں۔ برطانیہ نے جنوری میں کم فاصلے تک مار کرنے والے 2000 میزائل یوکرین کو دیے تھے، جو کہ ٹینک شکن اور بختر بند گاڑیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے یوکرین کو بختر بند گاڑیاں مہیا کی اور اس کے فوجیوں کو عسکری تربیت دی۔ اس کے علاوہ ایسٹونیا، لیٹویا، لیتھونیا نے بھی جیولن میزائل اور اسٹنگر میزائل یوکرین کو فراہم کیے۔ چیک ریپبلک نے توپ خانہ اور اسلحہ بارود فراہم کیا۔ جرمنی یوکرین کو ہتھیار فراہمی سے مکمل طور پر انکار کر چکا ہے، البتہ ہسپتالوں کے لیے $60 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا۔